سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ دل کا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشکبار ہے، جس سے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ اٹھائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جانشین امیر اہل سنت شہزادہ عطار ابو سعید الحاج عبید رضا قادری عطاری دامت برکاتہم العالیہ سے عاشقان رسول کی ملاقات کے ساتھ ساتھ روحانی علاج اور استخارہ کا سلسلہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ ہمارا یہ سلسلہ دکھیاری امت کی غمخواری کے لیے مدنی چینل پر نشر کیا جاتا ہے۔ اس میں ہم آپ کے موصول ہونے والے سوالات، ویڈیو سوالات، SMS کا جوابات بصورت آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں، احادیث طیبہ، صحابہ کرام علم و رضوان کے فرامین، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے فرمودات، اور 15ویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کا اوراد عطاریہ کی روشنی پیش کرنے صحیح کرتے ہیں۔ آئیے جانشین عطار کی طرف بڑھتے ہیں جہاں وہ اس وقت بیعت کروا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدوں پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا۔ امیر اہل سنت کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک
رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے جو عیسائی بھائی مدنی چینل کی ناظرین، شہزادہ عطار کے ذریعے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں داخل ہو گئے، کوشش کریں اپنے نام کے ساتھ اپنی نسبت کا بھی اظہار کریں اور اپنے نام کے ساتھ قادری عطاری یہ بھی لگائیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس نسبت کی برکتیں آپ کو دنیا میں بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل، اور آخرت میں بھی اس نسبت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی سے حسن ظن ہے کہ بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ساتھ ہی ساتھ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ کا شجرہ بھی ساتھ رکھیے آپ۔ اس شجرے کی بھی بہت ساری بہاریں، بہت ساری برکتیں کہ اس شجرے کے رکھنے کی برکت سے کسی آصف زدہ کا جو ہے تو آصف جاتا رہا، کسی کے ساتھ کچھ مسائل تھے، کسی کا کوئی مصیبت، کسی کا کوئی پریشانی، الحمدللہ ان شجرے کے اوراد و وظائف کے پڑھنے کی برکت سے، اس پر عمل کرنے کی برکت سے جو ہے تو ان کے وہ مسائل پریشانیاں بھی دور ہو گئے الحمدللہ۔ تو یہ شجرے کے وظائف اوراد انہی کو پڑھنے کی اجازت ہے جو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں یا تو مرید ہوں یا طالب ہو چکے ہوں۔ میٹھے میٹھے عیسائی بھائیوں مدنی چینل کی ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے سلسلے میں استخارے بھی کیے جاتے ہیں اور استخارہ بھی کروا سکتے ہیں۔ اپنا یا جس کا بھی استخارہ کروانا ہو اس کا نام اور والدہ کا نام ضرور ارشاد فرمائیے، اور ساتھ میں ان جملوں کا بھی اضافہ کیجئے کہ اس کا استخارہ کر دیں، تو انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی ہو جائے گا۔ ساتھ ساتھ ہم آپ کے SMS بھی لیتے رہیں گے۔ SMS کے بھی نمبر آپ مدنی چینل کی اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ عز و جل بذریعہ SMS بھی ہم آپ کو کچھ نہ کچھ روحانی علاج عرض کریں گے۔ ایک پرابلم چل رہی، کل بھی اس طرح کا وہ آیا تھا، گرمیاں جو ہے تو اس کا جو ہے تو ظہور ہو گیا ہے، اس کی تجلیات جو ہے تو یہ شروع ہو گئی ہیں۔ تو کل بھی اس طرح کے میسج آیا تھا، آج بھی آیا ہوا ہے کہ فرما رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے بہت گرمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے تو ان کو دانے ہو جاتے ہیں، اور اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں کہ پیاس، عموماً گرمیوں میں جو تو پیاس شدت کی ہوتی ہے، گرمی دانے وغیرہ ہو جاتے ہیں، اور اس حوالے سے کیا کیا روحانی علاج ہیں؟ اس کے لیے یہ ہے کہ اگر جیسے مثال کے طور پر گرمی ہے، گرمی دانے وغیرہ اگر ہو گئے ہیں تو بڑا پیارا اور آسان عمل ہے، یا رقیبو یا رقیبو، یا رقیبو اول آخر تین بار درود پاک پڑھیں، اور یا رقیبو 3 بار پڑھ کر دانوں وغیرہ پر دم کر لیں۔ جہاں دم نہ کر سکتے ہو تو ہاتھوں پہ دم کر کے وہاں پھیر لیں، تو انشاءاللہ عز و جل جو گرمی سے دانے وغیرہ ہو گئے ہیں انشاءاللہ اس سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک گرمی کے موسم ہوتا ہے، اس میں پیاس کی بھی شدت ہو جاتی ہے، اور ماشاءاللہ جو رجب المرجب کے عاشق ہیں، جو نفلی روزوں کے عاشق ہیں، یہ روزے بھی رکھ رہے ہیں۔ ان قریب جو ہے تو رمضان مبارک کی بھی آمد ہے، اور ممکن ہے یہ رمضان مبارک میں بھی جو ہے تو سورج تجلیوں کا ہر دم برس رہا ہے، تو تجلیات اپنی سورج برسا رہا ہوگا، اور گرمی کی ہو سکتا ہے شدت ہوگی، تو پیاس کی بھی شدت ہوگی۔ تو بعض ایسے ہوتے ہیں جو گرمی اور پیاس کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، تو کچھ بھی ہو جائے مدنی چینل کے ناظرین، جان جائے تو جائے، روزہ نہ جائے، جی رمضان کا روزہ بالکل قضا نہ ہو۔ تو ایسا کوئی عمل جس کی برکت سے پیاس کی شدت سے امن رہے، اور تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل عمل ہم آپ کو ایک عرض کریں گے۔ کالس بھی ہماری پیچھے تیار ہو چکی ہیں، تو آئیے پہلے کالس کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی میرا نام محمد انوار سلطان ہے، والدہ کا نام ہے شکورہ بی بی۔
جی مسئلہ میرا ایک تو پیٹ کا پرابلم ہے، قبض گیس رہتی ہے تقریباً 10-12 سال سے، یعنی میڈیسن بھی لیتا ہوں نہیں ٹھیک ہو رہی، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں اور علاج۔ اور دوسرا مسئلہ سر میرا یہ ہے کہ میری دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی شادی میں نے کی ہے یعنی 4 سال ہو گئے، اس میں سے ایک میری بیٹی ہوئی تھی وہ فوت ہو گئی، اور دوسری شادی میرے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ اچھا انوار سلطان بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ آپ نے جو اپنے امراض بتائے اس حوالے سے استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا شادی کے حوالے سے ہمیں مزید کچھ معلومات درکار ہوتی ہیں نا، مزید کچھ سوالات ہوتے ہیں، کچھ ہمیں مزید معلومات چاہیے ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ ہمارے دعوت اسلامی کا جو ہاتھوں ہاتھ استخارہ نمبر ہے اس پہ آپ رابطہ کر لیجئے۔ اس کا نمبر ہم آپ کو ابھی دکھا دیتے ہیں 02134858711، تو اس نمبر 02134858711 پر آپ رابطہ فرما لیجئے اور وہاں پر آپ استخارہ کروا لیں، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے دیکھ لیں گے۔ جی مزید کال چلائیے۔ اختر علی والدہ کا نام جاتا بی بی، کاروبار کے سلسلے میں کاروبار میں بندش کا مسئلہ یہ کوئی کام چلتا نہیں ہے۔ جی جی کام نہیں چل رہا، کاروبار نہیں چل رہا، ابھی آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ مزید۔ میرے والد صاحب کا نام آصف حیات ہے، ان کی والدہ کا نام اعظم خاتون ہے، اور وہ کچھ عرصے سے پیرس میں رہتے تھے، اب وہ پاکستان واپس آئے ہوئے ہیں، تو اب آپ بتائیں ہمارے لیے بہتر کیا ہے، وہ دوبارہ واپس جائیں یا یہیں پاکستان میں رہیں؟ جی دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا پاکستان میں رہنا بہتر ہے یا دوبارہ پیرس میں چلے جانا بہتر ہے، دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ مزید کال چلائیے۔ قاری محمد منیر شمسی ول سجادہ بی بی، مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پیروں کی تلیاں ہر وقت جلتی رہتی ہیں، بڑا علاج بھی کروا رہے ہیں مختلف حکیموں سے ڈاکٹروں سے، لیکن آرام نہیں آ رہا۔ اچھا جی منیر بھائی، منیر شمس کا استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں، پیروں کی تلیاں جلتی ہیں تو استخارہ کر کے آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ جی میرا نام طارق ندیم ہے، والدہ کا نام گلزار بی بی۔ جی مسئلہ یہ ہے کہ کافی دنوں سے نا میری دکان کا مسئلہ چل رہا ہے کہ کاروبار بالکل ہی بند ہو گیا ہے، اور دوسرا گھر میں ان بند سی رہ گئی ہے۔ یہ استخارہ کر کے بتائیں یہ کیا مسئلہ ہے، کیا گھر میں کیوں ان بند ہے اور میرا کاروبار بھی بالکل بند ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، غربت کا، ناداری کا، تنگ دستی کا، کاروبار نہ چلنے کا آپ کو روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ اور استخارہ بھی کرتے ہیں اس کا۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام امتیاز محمد امتیاز اور والدہ کا نام غلام فاطمہ۔ مسئلہ بس گھریلو ٹینشن اور قرضہ وغیرہ نہیں ہوتا اور کوئی ایسی بس ٹینشن ہی رہتی ہے۔ جی امتیاز بھائی استخارہ بھی کر دیں اور اس کا روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں آپ کو۔ مزید کال چلائیے۔ ریانہ کوثر اور ان کی والدہ کا نام فضلہ بی بی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو نا کافی جو ہے نا پرابلم ہوتی ہے، گھنٹیا کا درد ہے اور کبھی جوڑوں کا درد ہو جاتا ہے، تو یہ کائنڈلی پتہ کرنا تھا۔ اچھا جی گنٹھیا، جوڑوں کا درد وغیرہ، جی استخارہ کر کے اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام رافع فاروق ہے، میرے شہر کا نام کمالیہ ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے 9ویں کے پیپر دیے ہیں، تو میں رزلٹ اچھا آنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر اس امتحان میں کامیابی عطا فرمائے جس میں آخرت کی بہتری ہو، تو آپ کو امتحان میں کامیابی کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ مزید کال چلا دیجیے۔ لاہور سے بات کر رہا ہوں، میں نے اپنی بہن کے لیے استخارہ کروانا ہے، کافی ٹائم ہو گیا ان کا کہیں رشتہ نہیں ہو پا رہا، کافی جگہوں سے ہم نے استخارہ بھی کروایا ہے، تو سب یہی کہتے ہیں کہ بندش ہے، رشتہ ہوتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے یا کہیں آتا ہی نہیں، آپ کچھ روحانی علاج عطا فرمائیں۔ اس کا نام فوزیہ ہے اور میری والدہ کا نام کنیز فاطمہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہمشیرہ کو جلد نیک اور پابند سنت رشتہ نصیب فرمائے۔ استخارہ کر کے اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ شہزادہ اتار سے عاشقان رسول کی ملاقات کے مناظر بھی انشاءاللہ عز و جل ہم دیکھتے رہیں گے، ساتھ ساتھ ہمارا روحانی علاج اور استخارے کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو آئیے ہم اب جو کالز ہیں ان کے جوابات حاصل کرتے ہیں۔ جن اسلامی بہنوں نے ہم سے استخاروں کا فرمایا، آپ کے استخارے کیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس دوران آپ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہیے، اور جن اسلامی بھائیوں نے ہم سے روحانی علاج مانگے آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجیے، لیکن روحانی علاج سننے کے ساتھ ساتھ کوشش کریں آپ انہیں اپنے پاس نوٹ بھی کر لیجئے، تاکہ آپ کو جو کچھ
آپ کو روحانی علاج بتایا جائے یا اگر لکھا ہوا ہوگا آپ کے پاس تو آپ کو اس کے میعاد، اس کی مدت، اس کے اوقات وغیرہ سب یہ آپ کو ذہن نشین رہیں گے۔ اچھا، یہ سب سے پہلے ہمارے کسان بھائی نے اپنا مسئلہ بتایا تھا جنہوں نے روحانی علاج مانگا ہے کہ ان کا کام نہیں چل رہا، تو کیا اس کا روحانی علاج ہے؟ اللہ عز و جل ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، اس کے صفحہ نمبر 28 پہ 28 پر آپ نے کاروبار چمکانے کا ایک نسخہ یہ آپ نے تحریر فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر 35 بار لکھ کر گھر میں لٹکا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر نہ ہوگا اور رزق حلال میں خوب برکت ہوگی۔ اگر دکان میں لٹکائیں گے اور جائز کاروبار ہوا تو انشاءاللہ عز و جل خوب چمکے گا۔ جو بھی ان کی کاروبار کی جگہ ہے، انہوں نے کہا کاروبار چلتا نہیں ہے، تو کاروبار کی جو بھی جگہ ہے تو وہاں کسی سادے کاغذ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوا لیں یا لکھ لیں اور اسے پلاسٹک کوٹنگ کر کے وہاں لٹکا دیں تو انشاءاللہ کاروبار چلنے لگ جائے۔ اچھا جی، اب ایک کرنٹ ایشو ہے، وہ آج کل جو ہے تو طلباء کے امتحانات کچھ کے ہو چکے، کچھ کے ہو رہے ہیں، تو امتحان میں کامیابی کا وظیفہ کمالیہ سے ہمارے اسلام بھائی نے مانگا، کیا اس کا وظیفہ دیں گے آپ؟ اللہ عز و جل انہیں دین و دنیاوی جو بھی امتحانات ہیں اس میں دنیا و آخرت کے تمام امتحان میں کامیابی عطا فرمائے۔ مقصد تو یہ ہے کہ اصل جو محنت کی ہوتی ہے، جتنی محنت کی جاتی ہے اتنا ہی رزلٹ ملتا ہے، تو اگر پیپر اچھے دیے، محنت، یاد اچھا کیا ہے، حافظہ مضبوط تھا اور اچھا کیا ہے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ مزید یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کیجئے، اور ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں اور درمیان میں 100 بار یا سمیعو پڑھ کر دعا مانگے کہ اس کی یہ برکت ہے کہ جو مانگے گا وہ پائے گا۔ تو انشاءاللہ اگر آپ نے اچھی محنت کی ہے، اچھے طریقے سے پیپر دیے ہیں تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ رزلٹ بھی اچھا کر دیں۔ اچھا جی، اچھا، ایک وظیفے کے حوالے سے عرض کی تھی کہ جو اسے گرمیوں میں پڑھ لیا کرے گا انشاءاللہ عز و جل پیاس سے وہ معمون رہے گا، تو یا مجیدو جو گرمیوں میں اسے پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل پیاس سے معمون رہے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیاس لگنے کے باوجود پانی نہ پئیں اور یہ وظیفہ پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے؟ تو جسم کی ریکوائرمنٹ ہے روزانہ 8 سے 12 گلاس پانی، یہ تو ہے تقریباً یہ ہے جسم کی ریکوائرمنٹ کہ کم از کم 8 گلاس پانی اور زیادہ سے زیادہ 12 16 جتنا مطلب کہ اب اس کے حساب سے، تو پیاس لگے تو پانی بھی پئیں تاکہ جو ہے تو صحت جو ہے تو جسم کی ریکوائرمنٹ کے مطابق جسم کو پانی ملتا رہے۔ جی، استخارے ہو چکے سارے؟ جی، آئیے اب آپ کے استخاروں کے جوابات بھی سنتے ہیں اور اس کے روحانی علاج بھی ہم سنتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ سب سے پہلے ہمارے انوار سلطان بھائی ہے، انہوں نے 2 مسئلے بیان کیے، ایک کا تو میں نے ان کو عرض کر دیا کہ ہمارے استخارہ سروس پہ رابطہ کر لیں، دوسرا ان کے گیس پرابلم ہے، پیٹ کے امراض ہے، تو کیا استخارے میں اشارہ آیا؟ جی، انوار بھائی کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی اثرات جادو بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے۔ تو انوار بھائی آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا عظیم یا عظیم یا عظیم 7 بار پڑھیں، اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پانی پی لیں، انشاءاللہ عز و جل پیٹ میں درد، گیس وغیرہ جو معاملات ہیں انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائیں گے۔ اچھا جی، پھر ہمارے ایک اسلامی بھائی نے اپنے والد صاحب کے حوالے سے پوچھا، آصف فیاض بھائی کے لیے، کہ پیرس سے پاکستان آئے، اب پاکستان سے دوبارہ ان کا فرانس پیرس جانا بہتر ہے یا نہیں؟ جی، استخارہ کیا ہے، استخارے میں منع ہے پیرس جانے کے حوالے سے، پاکستان میں ہی رہ کر ان کا کاروبار کرنا یا کام کرنا بہتر کا اشارہ آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، منیر شمس کا استخارہ آیا ہے جن کے پیروں کی تلیاں جلتی ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا استخارے میں اشارہ موصولہ، کیا اس کا روحانی علاج ہے؟ جی، منیر بھائی کا بھی استخارہ کیا ہے، استخارے میں ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ ہے، کوئی جادو بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آیا نا۔ تو منیر بھائی آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا سلامو یا سلامو یا سلامو 33 بار پڑھیں اور اس پانی پہ دم کر لیں، اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پانی پہ دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ عز و جل اس کے برکت سے
شفا حاصل ہوگی ماشاءاللہ. اچھا یہ ہمارے طارق بھائی یہ فرما رہے دکان کا مسئلہ ہے، کاروبار بند ہو چکا ہے، گھر میں انبن ہے، اور اس کا کیا استخارے میں اشارہ آیا؟ طارق بھائی کے استخارہ کیا ہے، استخارے میں کاروباری اور گھر کے لحاظ سے وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے، کوئی جادو بندش وغیرہ نہیں ہے ان کے ساتھ نا. اس حوالے سے بہت ہی پیارا رسالہ امیر علیہ سنت کا چڑیا اور اندھا سانپ، اس کے صفحہ نمبر 25 پر امیر علیہ سنت نے ایک وظیفہ تحریر فرمایا ہے کہ ہر نماز کے بعد یا ذل جلال والاکرام یہ 100 بار پڑھے اور اس کے حلال کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل رزق و مال میں خوب برکت ہوگی. امتیاز بھائی فرما رہے ہیں ان کا بھی تقریباً سیم ہی مسئلہ ہے، ان کے بھی گھر میں جو ہے تو قرض داری ہے، تو گھریلو ٹینشن ہے، کیا استخارے میں اشارہ ہے ان کا؟ جی امتیاز بھائی کا استخارہ کیا ہے، ان کے ساتھ بھی وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے، تو انہوں نے شاید قرض کے حوالے سے قرض داری کے حوالے سے نا، اس حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کی کتاب مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 245 پر ہے کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ وظیفہ ہر نماز کے بعد 11 بار اور صبح و شام 100 بار اول آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر دعا کریں، قرض ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا پھر ریحانہ کوثر ان کا مسئلہ جو ہے تو گنٹھیا ہے، جوڑوں میں درد ہے، تو کیا استخارے میں اشارہ آیا؟ جی ان کا استخارہ کیا ہے اسلام بیان کا، تو ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، بیماری ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باوضو بے وضو اللہ پاک کا یہ نام یا غنیو یا غنیو یا غنیو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل جوڑوں میں درد تکلیف وغیرہ جو ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ایک آخری کال جو تھی اس میں اپنی ہمشیرہ کے حوالے سے بیان فرما رہے تھے مسئلہ ان کے رشتے نہیں ہو رہے، اگر ہو بھی جاتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے. فوزیہ بنت کنیز فاطمہ نام بتایا، کیا اشارہ ہے ان کا؟ جی ان کا استخارہ کیا، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے نا، تو ان کی بہن کو چاہیے کہ فجر کی نماز کے بعد 312 بار یا ذل جلال والاکرام 312 بار اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اس مقصد کے لیے دعا کریں رشتے کے حوالے سے، انشاءاللہ عز و جل جلد نیک گھر مل جائے گا انشاءاللہ. جن عیسائی بھائیوں کا یہ یاد رکھیے حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے. اچھا ہمارے پاس ہے تو بہت سارے ایس ایم ایس ہیں، لیکن اس میں سے چند ہم جو ہے تو ایس ایم ایس لے لیتے ہیں. یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ 4 مہینے سے میری سلپ گم ہے، ہوگی کوئی پرچی کوئی ڈاکیومنٹ وغیرہ کوئی بل وغیرہ، تو بہت ڈھونڈی پر نہیں ملی، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دو. اگر کوئی چیز یا کوئی سامان، کوئی گاڑی وغیرہ، مال وغیرہ یہ گم ہو جائے تو اس کے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے مینڈک سوار بچھو. اس میں صفحہ نمبر 21 پر آپ نے یہ تحریر فرمایا ہے، یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی کثرت کیجئے، انشاءاللہ عز و جل جو بھی گم شدہ سامان ہے، مال وغیرہ ہے، وہ انشاءاللہ مل جائے گا. ٹھیک ہے. ایک اور یہ لے لیتے ہیں ہم. یہ فرما رہے ہیں کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے گھر بہت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، مہربانی کر کے کوئی وظیفہ بتا دیں، مہربانی کر کے. اچھا جی، تو کوئی بتا دیں وظیفہ اس کا. گھریلو جھگڑوں کا علاج میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز ایک کتاب ہے گھریلو علاج. اس میں آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سیدھا قدم سنت کے مطابق گھر میں داخل کریں اور گھر والوں کو سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعض بزرگوں کا قول ہے کہ اگر سلام کوئی گھر میں نہ ہو تو اس طرح پیش کرے، السلام علیکہ ایھا النبی
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور گھر میں داخل ہونے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور سورہ اخلاص پڑھ لے تو انشاءاللہ عز و جل وہ گھر جو ہے امن کا گہوارہ بن جائے گا، لڑائی جھگڑے آپس کی کدورتیں یہ ختم ہو جائیں گی اور روزی میں بھی برکت ہوگی۔ سبحان اللہ، اتنا پیارا عمل آپ نے سماعت فرمایا۔ اب آئیے آڈیو سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی میرا نام محمد فرحان اتاری ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ جی مجھے خاتمہ ایمان پر ہو اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ سبحان اللہ، ایمان پر خاتمہ ہو، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ آئیے اس کا ایمان پر خاتمہ ہو اس کا روحانی علاج سنتے ہیں، لیکن کن سے سنتے ہیں انشاءاللہ عز و جل یہ ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جی جو سب سے قیمتی بات ہے نا وہ کی جائے۔ جب کسی سے حسن ظن ہے کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے یا اس سے جو مانگو ملتا ہے مثال کے طور پہ، تو پھر یہ 150 روپے کیوں مانگے؟ بلینک چیک نہ مانگے، کورا چیک۔ تو ایمان کی سلامتی کی دعا یہ کورا چیک ہی مانگنا ہے نا، کہ اس سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں۔ مطلب ایمان کی سلامتی کی دعا سے بڑھ کر، مغفرت کی دعا سے بڑھ کر اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا 41 بار صبح یعنی آدھی رات ڈھلنے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح کہلاتی ہے، اور دوپہر ڈھلنے سے غروب آفتاب تک شام کہلاتی ہے۔ 41 بار صبح کو یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت اول و آخر درود شریف، نیز سوتے وقت اپنے سب اورات کے بعد سورہ کافرون روزانہ پڑھ لیا کیجئے۔ اس کے بعد کلام یعنی گفتگو وغیرہ نہ کیجئے۔ ہاں اگر ضرورت ہو تو کلام یعنی بات کرنے کے بعد پھر سورہ کافرون تلاوت کر لیجئے، یعنی اختتام آخری کلام یہ سورہ کافرون ہو۔ انشاءاللہ عز و جل خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اور 3 بار صبح اور 3 بار شام اس دعا کا ورد رکھیے، اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُ۔ یہ ساری دعائیں شجر قادریہ رضویہ میں بھی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائی مدنی چینل کے ناظرین، ایمان پر خاتمے کے حوالے سے آپ نے وظائف سماعت فرمائے، تو اپنے معمولات میں ان وظائف کو بھی شامل فرما لیجئے کہ جس پر ایمان پر خاتمے کی بشارت ہے، جیسے بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ جو یہ دعا صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ لیا کرے گا اس کے لیے بھی یہ بشارت ہے کہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ کسی پیر کامل کے مرید بھی ہو جائیے۔ جو اب تک کسی کے مرید نہیں بنے وہ چاہیں تو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ طاریہ میں داخل ہو جائیے۔ اس پر بھی ایمان پر خاتمے کی بشارت ہے کہ میرے آقا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے نہیں جائے گا۔ تو مرید بننا بہت آسان ہے، آپ چاہیں تو SMS کر دیں ہمیں، بذریعہ SMS بھی مرید ہو سکتے ہیں۔ ہمارے SMS مریدین سروس کا نمبر نوٹ کیجئے 021 26 26 112۔ دوبارہ سماعت فرما لیں 0321 26 26 112 0321 26 26 112۔ ٹھیک ہے، تو اس پر آپ چاہیں تو SMS کر سکتے ہیں۔ آپ اسکرین پر بھی ملاحظہ فرما رہی ہیں نمبر، تو اس پر اپنا نام، عمر اور ایڈریس اس نمبر پر اگر آپ جو ہے تو SMS کر دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ مرید بھی ہو جائیں گے اور آپ کو رپلائی بھی آ جائے گا۔ اور اگر آپ کا پراپر ایڈریس ہوا تو امیر اہل سنت کا جو مکتوب امیر اہل سنت اپنے مریدین اور طالبین کے لیے مرتب فرمایا وہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بائی پوسٹ موصول ہو جائے گا۔ اب آئیے بڑھتے ہیں چند ویڈیو سوالات کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی مولانا صاحب، مجھے اپنی والدہ کے علاج کے بارے میں آپ سے کہنا ہے کہ ان کے گھٹنوں میں کافی دنوں سے درد ہے، ان کا علاج چل رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جو ان کے لیے بہتر ہو۔ گھٹنوں میں درد کا وظیفہ۔ اللہ عز و جل ان کی والدہ کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔
میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 258 پر آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے، یا غنیو یا غنیو یا غنیو۔ جسم میں کہیں بھی درد ہو، جوڑوں میں درد ہو تو اس کی کثرت کیجئے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل درد جاتا رہے گا۔ ماشاءاللہ۔ مزید ویڈیو سوال چلائیے۔ مولانا صاحب، مجھے بینائی کی کمزوری سے نجات کا وظیفہ معلوم کرنا ہے۔ اس کی کمزوری سے نجات، آنکھوں کی بینائی درست اچھی ہو جائے، بہتر ہو جائے، ایسا کوئی عمل؟ ہر فرض نماز کے بعد یا نورو یہ 11 بار پڑھ کر انگلیاں اپنی آنکھوں پہ رکھ لیں اور پڑھ کر اس پہ دم کریں اور پھر آنکھوں پہ پھیر لیں تو انشاءاللہ عز و جل بینائی کی جو کمزوری ہے اس سے نجات حاصل ہو انشاءاللہ۔ تو کمزوری نہیں بھی ہے وہ بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، وہ بھی اگر کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اس سے فوائد حاصل ہوں گے ماشاءاللہ۔ اور بھی یعنی کہ بینائی مضبوط کرنے کے مسواک شریف کے بارے میں ہے کہ جو مسواک کا استعمال رکھتا ہے کرتا ہے اس کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے تو سبزہ گرینری کی طرف نظر کرنے سے جو ہے تو بینائی تیز ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں کہ سرما جو استعمال کیا کرے گا انشاءاللہ عز و جل، اس سنت پر جو عمل کرے گا اس کی بھی بینائی جو ہے تو وہ تیز ہوگی انشاءاللہ۔ سرمے کے بارے میں شاید اسمت سرمے کے بارے میں جی۔ مزید ویڈیو سوال۔ میرا سوال یہ ہے کہ کوئی کاروبار کے لیے کوئی وظیفہ بتا دے، کاروبار کی ترقی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دے پڑھنے کے لیے۔ اچھا جی، کاروبار کی ترقی کے لیے وظیفہ بتا دیں۔ کاروبار کی ترقی کے لیے پنجگانہ نماز کی پابندی کریں، با جماعت نماز ہو سکے تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں ادا فرمائیں، اور ہر نماز کے بعد یا ذل جلال والاکرام یہ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں اور 100 بار پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ عز و جل روزگار میں خیر و برکت ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ میسیجز بھی کافی ہو سکتا ہے، کئی سائیں بھائی فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کر پا رہے ہوں لیکن فون مسلسل بزی مل رہا ہو تو انہوں نے SMS شروع کر دیے ہیں۔ اس دوران ہمارے استخارہ سروس پہ بھی مزید لوڈ بڑھ جاتا ہے کہ اور جو ہے تو بہرحال تو یہ ہمارے سائیں بھائیوں کے SMS کئی جمع ہو گئے، ان میں چند SMS کے ہم لے لیتے ہیں، ان کی بھی دلجوئی ہو جائے۔ یہ فرما رہے ہیں میری امی کی طبیعت بہت خراب ہے، پاؤں سوجے ہوئے اور جسم کے ہر جوڑ میں درد ہے، کوئی عمل بتائیں سوجن دور ہو جائے ان کی۔ سوجن کے لیے اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں اور یا علیو یہ 3 بار پڑھ کر سوجن والے مقام پر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل سوجن کا جو اثر ہے وہ ختم ہوگا ماشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، یہ اور بھی عیسائی بھائیوں کے میسیجز ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری والدہ کے ہاتھ اور پاؤں میں سورائسس ہو گئے اور طبیعت خراب رہتی ہے، استخارہ کر کے بتا دیں، کوئی روحانی علاج بتائیں۔ ان سورائسس میں یہ ہوتا ہے جلد جو ہے خشک ہو جاتی ہے اور یہ جھڑنا شروع ہو جاتی ہے سورائسس کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو اس بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ بڑی تکلیف دہ بیماری ہے یہ، تو کیا اس کا عمل کریں جس سے ان کو شفا بھی نصیب ہو جائے؟ اللہ عز و جل انہیں اس مرض سے شفا عطا فرمائے۔ ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے یا مؤمنو 115 بار اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں اور 115 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں اور اپنے جو متاثرہ جگہیں ان پر بھی دم کریں تو انشاءاللہ عز و جل اس مرض سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کے مزید سوالات کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی میاں محمد کیسر فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے اپنی والدہ محترمہ کا استخارہ کروانا ہے۔ ان کا نام ہے سکینہ بی بی اور ان کی والدہ کا نام ہے سینا بی بی۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ 20 سے 25 سال پہلے سے انہیں ذہنی دباؤ کا شکار ہیں اور وہ بہت پریشان رہتی ہیں۔ مدنی چینل کو باقاعدگی سے سنتی ہیں لیکن سوتی بہت کم ہے، پریشان بہت رہتی ہیں، بلڈ پریشر کی مریض ہیں، پریشان رہتی ہیں ذہنی دباؤ کی وجہ سے۔ کائنڈلی ان کے لیے جو مناسب روحانی علاج ہے وہ تجویز فرمائیے اور دعا فرما دیجیے اور استخارہ کر دیجیے۔ قیصر اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ ماجدہ کو ان تمام امراض سے شفا عطا فرمائے اور ان کو روب صحت فرمائے۔
ان کا استخارہ بھی کرتے ہیں، روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. والدہ کا نام کلثوم اختر اور شکیل بیگ شکیلہ خانم. ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ ان کے قوم میں بڑا شدید درد ہے اور دوائیوں سے بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، اور سمجھ نہیں آ رہی کیا معاملہ ہے. اچھا جی، دیکھ لیتے ہیں، استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. وسیم ہند کے شہر ممبئی سے، والدہ کا نام انصر. میں پچھلے 6 سے 7 سال سے روزگار کے لیے بڑا پریشان ہوں. کہیں پہ بھی کچھ بھی سیٹ نہیں ہو پا رہا، کام لگتا ہے اور چھوٹ جاتا ہے. برائے کرم استخارہ کر کے مجھے بتائیں کہ کوئی رکاوٹ تو نہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کے حال زار پر خصوصی کرم فرمائے وسیم بھائی، اور آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے. استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. میرا نام محمد جنید یاسین ہے، میری والدہ کا نام فرحت بی بی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مجھے جاب نہیں مل رہی، کہیں پہ بھی اپلائی بہت جگہ پہ کیا ہے، جاب نہیں مل رہی. دیکھ لیتے ہیں جاوید بھائی، استخارہ کر کے آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. عبدالکلام الطاہری یہ عرض کر رہے ہیں ہمارے سر میں بہت درد رہتا ہے اور چکر بھی دیتا ہے، اس کے بارے میں روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے. درد سر اور چکر کا روحانی علاج عبدالکلام بھائی ابھی آپ کو عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. آپ جو آپ کو عمل بتایا جائے یہ آپ اپنے پاس نوٹ بھی کر لیں، لکھ لیں. کوشش کی جاتی ہے کہ جو بھی وظیفہ آپ کو بتایا جائے ساتھ ساتھ اس کے رسالے کا حوالہ بھی آپ کو بتا دیں. مزید خورشید بی بی، ان کو کافی سال سے نا اسی طرح جوڑوں کا درد ہے، پاؤں میں درد رہتی ہے، استخارہ کروانا اور روحانی علاج پوچھنا ہے. طبیعت خراب رہتی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے، شوگر بھی ہے. غزالہ نام بتایا جی، استخارہ کر کے ابھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. میرا نام سید علی فراز اتاری اور والدہ کا نام نرگس سلطانہ ہے، لاہور سے بات کر رہا ہوں. 3-4 سال سے میں بیمار ہوں. جب بھی گھر سے باہر جاتا ہوں یا باہر جانے لگتا ہوں تو میرا سر بھاری ہو جاتا ہے اور مجھے چکر آتے ہیں اور بہت خوف آتا ہے. مسجد تک بھی میں نماز پڑھنے نہیں جا سکتا، دل کی دھڑکن میری تیز رہتی ہے. چیک کر کے بتا دیں کیا مسئلہ. جی سید علی سرفراز بھائی، سر بھاری ہونا، خوف، گھبراہٹ، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، ان تمام معاملات کے حوالے سے استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں. ابھی مزید ایک کال چلا دیجیے گا. بھائی مجھے اپنا استخارہ کروانا تھا. محمد آصف نام ہے میرا، والدہ کا نام صفیہ بی بی. مسئلہ میں جو بھی کام کرتا ہوں وہ سمجھ سے باہر ہے. جس کام سے بھی ہاتھ ڈالتا ہوں، کاروبار کر رہا ہوں وہ بھی ٹھپ ہے. کی کلاس میں جاتا ہوں 2 دن چلتی ہے، پھر اس کے بعد بندہ جواب ہو جاتا ہے. ہر جگہ پریشانی ہے. جی آصف بھائی، آپ کا بھی استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. جن جن عیسائی بھائی نے استخاروں کا فرمایا، آپ کے استخارے ہو رہے ہیں، اس دوران آپ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کے نذرانے پیش کریں. اور جن عیسائی بھائیوں نے ہم سے روحانی علاج مانگے، آپ اپنے اپنے مسائل اور پریشانیوں کا حل بصورت آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں، احادیث طیبہ اور اوراد اطاریہ کی روشنی میں آپ سماعت فرمائیں. اچھا، یہ ہمارے عیسائی بھائی عبدالکلام بھائی، درد سر اور چکر کا روحانی علاج انہوں نے منگائے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 252 پر آپ نے اگر کسی کے سر میں درد رہتا ہو تو اس کے لیے ایک بڑا آسان عمل تحریر فرمایا ہے. اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں اور 3 بار یا مجیبو یہ پڑھ کر کوئی گھر والا یا گھر میں جو بھی افراد ہیں ان کے، تو وہ ان کے سر پہ دم کر دیں یا مجیبو 3 بار پڑھ کر. تو انشاءاللہ عز و جل درد سر جو ہے اس سے نجات حاصل ہوگی. مزید تعویذات اتاریہ کے بستے سے درد سر کا مخصوص ایک تعویذ ملتا ہے، وہ تعویذ بھی حاصل فرما لیں. اور ایک کارڈ کا مخصوص عمل ہوتا ہے، تو کارڈ بھی کروا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل مرض سے شفا یابی حاصل. بیمار آب رسالے کے اندر جس کو چکر آتے ہیں، خاص طور پر اس کا ایک ذرا وظیفہ ہے، تھوڑا سا ہارڈ ہے، لیکن اب جو بیمار ہے اس کو تو کرنا پڑے گا یہ عمل. تو اس کے لیے یہ کریں کہ یہ جو عمل آپ کو بتایا جا رہا ہے اس کو خود سے پڑھنے کی کوشش کرنے کے بجائے پہلے کسی سنی عالم، کسی سنی قاری وغیرہ کو آپ یہ پہلے سنا دیجیے گا انشاءاللہ عز و جل. تو اس عمل سے آپ کا سر میں چکر آنا اور درد سر وغیرہ یہ دور ہو جائیں گی. تو یہ بیمار عابد کے کون سے صفحے پر ہے؟ اور صفحہ نمبر
38 पर है। जी जी। उसकुन सकनतुका बिल्लज़ी लहू मा फिल लैली वन नहारी व हुवा समीउल अलीम। जिसके सर में दर्द हो या चक्कर आते हों, इसके सर पर दर्द की जगह हाथ रखकर ये कलिमात 7 बार पढ़कर सर पर फूंक मार दीजिए। इस्लामी बहन खुद अपने सर के दर्द की जगह पकड़ ले और इसका महरम या शौहर पढ़कर इसके सर पर फूंक मार दे और मरीज से पूछ लीजिए अगर अभी दर्द बाकी हो तो दोबारा यही अमल कीजिए। चंद मरतबा करने से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा और दिमागी कमज़ोरी दूर होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। ये अमल रोज़ाना किसी एक ही वक्त में, मसलन रोज़ाना दिन के 12 बजे 7 दिन तक मुसलसल किया जाए, यानी एक वक्त मुकर्रर करके उस वक्त में ये अमल किया जाए तो इंशाअल्लाह इसके फ़वाइद हासिल होंगे। ठीक है। ये एक SMS है, मेरे बच्चों की वालदा के पैरों में सूजन है, इलाज बताने, कोई रूहानी इलाज बताएं। इसके लिए सूजन के लिए बड़ा प्यारा और आसान अमल है, पहले भी अर्ज़ किया था, फिर दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ ताकि वो याद हो जाए कि अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ें और 3 मरतबा या अलीयू ये पढ़कर सूजन के मुकाम पर दम कर दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सूजन का जो असर है वो जाता रहेगा इंशाअल्लाह। आइए इस्तिखारों के जवाब सुनते हैं। सबसे पहले कैसर भाई ने अपनी वालदा का इस्तिखारा करवाया, 25 साल से ज़हनी दबाव, BP, नींद ना आना, और क्या इसका इस्तिखारे में इशारा आया? जी, इस्तिखारा किया है, इनके वालदा के तो बीमारी का इशारा आ रहा है, कोई असरात जादू बंदिश नहीं है। तो इनकी वालदा को चाहिए कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम 60 बार पढ़कर अव्वल आखिर 11 बार दुरूद पाक के साथ पानी पे दम करके पी लें। इंशाअल्लाह घबराहट, परेशानी, टेंशन वगैरह ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। कुलसूम का इस्तिखारा, कुलसूम अख्तर, पाँव में इनको दर्द है, तो इनका क्या इशारा आया? जी, इनका भी इस्तिखारे में बीमारी का इशारा आ रहा है, तो इनको चाहिए कि या अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या मोगनी 1 बार पढ़ें, अपनी हथेलियों पे दम करें और जहाँ पे दर्द है वहाँ फेर लें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दर्द ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। वसीम भाई हमारे फरमा रहे हैं 7 साल से रोज़गार की परेशानी है, काम मिलता है छूट जाता है, अभी भी काम की वजह से परेशान है। जी, वसीम भी और जुनैद भी दोनों का सेम मसला था, नौकरी का मसला है, मिलती नहीं है। तो इस्तिखारा किया तो इनमें वक्ती तौर पर आजमाइश का इशारा आ रहा है, तो दोनों के साथ। जी ठीक है। वसीम भी और जुनैद भी आपको चाहिए कि आप गैर मकरूह वक्त में 2 रकअत नफिल अदा कीजिए और सलाम फेरने के बाद अल्लाह पाक का यह सिफाती नाम या लतीफ़ु 182 बार अव्वल आखिर 1 बार दुरूद पाक पढ़कर जायज़ और आसान मुलाजमत या हलाल रोज़गार मिलने के लिए दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दुआ कबूल होगी। ठीक है। फिर मज़ीद हमारे किसाई भाई हैं जिन्ना का, अच्छा इन्होंने अपनी मरीज़ा का नाम बताया, गज़ाला बिनते खुर्शीद का, तबीयत ख़राब रहती है, शुगर है, इनका क्या इस्तिखारे में इशारा आया? जी, इनका इस्तिखारा किया है, इस्तिखारे में बीमारी का इशारा आ रहा है। अमीर अहले सुन्नत की किताब मदनी पंसूरा के सफ़हा नंबर 244 पर एक वजीफ़ा है कि रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ये जो दुआ है, ये कुरानी दुआ सुबह शाम 3 बार अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक के साथ पढ़कर पानी पे दम करके पिए। मुद्दत इलाज तासुल शिफा है, इंशाअल्लाह ताला शिफा हासिल होगी। अच्छा, सैयद अली फराज भाई, इनको सर चक्कर आने का और प्रॉब्लम है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सर भारी हो जाता है, इनका क्या इशारा है इस्तिखारे में? ये इस्तिखारा क्या है, इस्तिखारे में तो बीमारी का ही आ रहा है, कोई असरात जादू बंदिश नहीं है इनके साथ ना। तो इनको चाहिए कि ला इलाहा इल्लल्लाहु 75 बार 75 बार पढ़कर अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक के साथ पढ़कर अपने दिल पे दम कर लें। इंशाल्लाह जो घबराहट और ये दिल की धड़कन तेज होती है, इससे इंशाल्लाह फ़ायदा हासिल होगा। ठीक है। आसिफ भाई फरमा रहे हैं इनका काम ठप हो चुका है और कारोबार में, काम में, हर काम में नुकसान होता है, क्या इशारा है इनका? इनका इस्तिखारा किया आसिफ भाई का। आसिफ भाई के साथ जो है वक्ती तौर पर आजमाइश का इशारा आ रहा है ना, कोई असरात जादू बंदिश नहीं है। इस हवाले से मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का रिसाला चिड़िया और अंधा साहब, इसका सफ़हा नंबर 25 पर एक वजीफ़ा है कि जो बाद जुमा या अल्लाह 786 बार 186 बार लिख कर उसे दुकान या मकान वगैरह में रख दे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रिस्क बढ़ता और माल दौलत में बरकत होती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मीठे मीठे साईं भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा ये सिलसिला रूहानी इलाज और इस्तिखारा, इसका वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल
آنے والی منگل اور بدھ ہم دوبارہ یہ سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ ہفتے میں مختلف اوقات میں اور مختلف دنوں میں یہ ہمارا نشر مقرر کے طور پر بھی یہ سلسلہ دکھایا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے یا اللہ عز و جل جن جن پریشان حالوں نے، بیماروں نے، قرض داروں نے، دکھیاروں نے، تنگ دستوں نے، بے قراروں نے کالز کی، یا اللہ ان کی تمام پریشانیاں، بیماریاں، دکھ درد دور فرما دے. یا اللہ عز و جل اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی بے حساب بخشی و مغفرت فرما دے. یا اللہ سب کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرما، سب کی دنیا اور آخرت کی تمام مشکلات آسان فرما. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دل کا اجڑا